دسترخوان پہ آئیں، کسی کو پیچھے چھوڑ کے نہ آئیں۔ اس نے بطور خاص یہ بات کی۔ اب جو سرداران قریش تھے وہ کہنے لگے اس راہب کو، یا بحیرہ انا لکا لشأنا اليوم ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا۔ اس نے کہا اے راہب، ہمیں زمانہ گزر گیا، ہم ہمیشہ یہاں سے گزرتے ہیں، شام جاتے آتے ہیں، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، آپ تو بات ہی نہیں کرتے ہم سے، آج کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم تمہیں ایک عجیب حالت میں دیکھتے ہیں، ایک عجیب سلوک کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جو پہلے کبھی روا نہیں رکھا۔ قال له بحیرہ صدقت، بحیرہ راہب نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ بس کھانے پر آ کے بیٹھ گئے، بحیرہ نکلا، وہ غور سے بادل کو دیکھتا ہے تو بادل ان پر نہیں تھا، قافلہ سارا دسترخوان پہ بیٹھ گیا مگر بادل ان کے ساتھ نہیں آیا، بادل پیچھے درخت کے اوپر رکا رہا۔ بحیرہ نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کسی کو چھوڑ کے نہ آنا؟ انہوں نے کہا تمہیں یہ گمان کیسے ہوا؟ اس نے کہا بھائی ایک بادل تمہارے اوپر تمہارے سروں پہ چلا آ رہا تھا، تم چلتے تھے تو بادل چلتا تھا، تم بیٹھ گئے تو بادل رک گیا، اب تم چل کے یہاں آئے ہو دسترخوان پر، بادل پیچھے کھڑا ہے، اسی درخت کے اوپر وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا، اس کا مطلب ہے تم کسی کو چھوڑ کے آئے ہو۔ تب انہوں نے بتایا کہ اور کسی کو نہیں چھوڑا، صرف ہمارا ایک نوجوان ہے، ہمارا ایک بیٹا، تو ان کو چھوڑ دیا ہے 9 عمری میں تاکہ پیچھے سامان کا خیال رکھے۔ اس نے کہا نہیں، کھانا نہیں لگے گا جب تک وہ نہیں آئے۔ فقال لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم، اس کھانے پر وہ ساتھ بیٹھے گا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کو بلایا گیا، جب آپ تشریف لائے ثم قام الیہ فاحتضنہ واجلسہ مع القوم، استقبال کیا، اس نے ویلکم کیا، ساتھ بٹھا لیا اور بیٹھ کر بحیرہ بڑے غور سے آقا علیہ السلام کو تکتا رہا، کبھی آگے دیکھے کبھی پیچھے، غور سے اس کی نگاہیں جمی نہیں۔ فلما رآہ بحیرہ جعل یلحظہ لحظا شدیدا وینظر الی اشیاء من جسدہ وقد کان یجدھا عندہ من صفته، غور سے تکتا رہا آقا علیہ السلام کو، اور جو جو چیزیں اس کے پاس تورات میں، انجیل میں اور بنی اسرائیل کی آسمانی کتابوں میں درج تھی، اس کے علم میں تھا، حضور علیہ السلام کی صفات کا اور علامات کا، اس کے مطابق ایک ایک چیز کو چیک کرتا رہا، وہ اپنے کام میں مست تھا۔ اور جب یہ بات ہو گئی تو بحیرہ نے کہا حضور علیہ السلام کو، ہاں بتاتے رہے، آقا علیہ السلام سے مخاطب ہوا، اس نے پوچھا جب کھانا کھا چکے لوگ اور ذرا آگے پیچھے ہو گئے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا اور کہتا ہے فقال بحیرہ، کہنے لگا لا تسألنی، نہ اس نے کہا بحیرہ نے یا غلام اسألک بحق اللات والعزى الا ما اخبرتنی عما اسألک عنہ، اے نوجوان میں تمہیں لات اور عزا، یہ 2 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، لات اور عزا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں جو جو سوال تم سے کروں مجھے اس کا بالکل صحیح صحیح جواب دے دینا، کچھ بھی نہ چھپانا، اور یہ لات اور عزا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ جب اس نے آقا علیہ السلام سے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزى شیئا، نے کہا بحیرہ لات اور عزا کے نام پر کوئی سوال مجھ سے نہ کرو، فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضہما، خدا کی قسم میں لات اور عزا ان بتوں سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی نفرت دنیا میں کسی چیز سے نہیں۔
وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اچھا اللہ کے نام پر سے بات کرتا ہوں، اللہ کے نام پر جو پوچھو بتا دے۔ یہ 12 سال کی عمر ہے، اس معاشرے میں قسم ہر شخص لات اور عزا کی کھاتا ہے، حبل کی کھاتا ہے۔ تو پیدائش کے وقت سے اس بچپن کی پوری زندگی میں ہر روز جن بتوں کو خدا جانا جاتا تھا اور جن کے ناموں کی قسمیں کھائی جاتی اور کان سنتے تھے، آقا علیہ السلام کو کسی نے بتایا سمجھایا نہیں تھا، رد کر دیا اس عمر میں۔ فرمایا مجھے ان سے نفرت ہے، اللہ کے نام پر پوچھو۔ پھر اس نے سوال کیا، فجعل يسأله عن اشیاء من حاله من نومه وهيئته واموره، پھر وہ ایک ایک چیز پوچھتا رہا، آپ کا حال کیا ہے، دن کیسا، رات کیسی ہوتی ہے، نیند کیسی ہے، چلنا پھرنا کیسا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ایک ایک چیز آقا علیہ السلام کی وہ پوچھتا رہا، آقا علیہ السلام اس کا جواب دیتے رہے۔ اور وہ اپنی کتابوں میں جو علم درج تھا حضور علیہ السلام کی علامات کے بارے میں کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے احوال رات دن کے اس طرح ہوں گے، وہ ان کی تصدیق کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ مجھے اپنی پشت کے پیچھے مہر نبوت دکھا دو۔ تو اٹھا کر جو عبایا تھا اس کو اٹھا کے اس نے پشت پر یہاں 2 کندھوں کے درمیان آقا علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی۔ اور امام ابو نعیم دلائل میں روایت کرتے ہیں کہ فوراً بڑھ کر اس نے بوسہ لے لیا، مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس نے پوچھا کون ہے اس نوجوان کا بڑا، اس کا نگہبان؟ تو حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ بحیرہ راہب نے ان سے پوچھا ما ھذا الغلام منک، یہ آپ کا کیا لگتا ہے یہ نوجوان؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے تمہیں پتہ؟ اس نے کہا ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ان کے والد وفات پا چکے ہوں گے، ان کی والدہ کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی وفات پا چکی ہوگی۔ انہوں نے کہا تو سچ یہ ہے یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب بحیرہ نے یا بحیرہ نے کہا کہ ابو طالب اس بچے کو لے کے واپس چلے جاؤ، شام میں لے کے نہ جانا، یہود اس کے دشمن ہیں، اگر تم شام میں چلے گئے تو اس کو شہید کر دیں گے، عمر بھر اس کو لے کر واپس مکہ کی طرف پلٹنا نہیں ہوگا۔ یہ گفتگو سن کے سب قریش مکہ دنگ رہ گئے۔ اب یہاں پر جامع ترمذی کے الفاظ اسی واقعہ کے ایڈ کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ سیرت ابن ہشام سے تھا اور تاریخ طبری سے، یہاں امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے۔ بحیرہ راہب نے آقا علیہ السلام کا دست مبارک ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے قریش مکہ سے کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ لوگوں سن لو، یہ ساری کائنات کے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کا رسول ہے، اللہ اسے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قریش چونک اٹھے، کہنے لگے تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ اس نے کہا میرے علم کی بنیاد یہ ہے انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی۔ میں نے دیکھا جب تم آ رہے تھے اس چوٹی میں سے، گھاٹی سے گزر کے، میں نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہ تھا جو اس نوجوان کو سجدہ نہ کر رہا ہو، کوئی ایک پتھر ایسا نہ تھا جو اس نوجوان کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ شجر و حجر سوائے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے اس کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت دیکھ لی ہے۔ اور پھر بحیرہ راہب نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو جہاں یہ بیٹھتا ہے درخت کی ٹہنیاں بھی اس کے اوپر سایہ فکن ہو جاتی ہیں، جدھر چلتا ہے بادل اس کے ساتھ چلتے ہیں، لہذا اس کو روم شام لے کے نہ جانا، یہود حسد کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیں گے۔ اس وقت
بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام سے پوچھا جب سوالات میں، آپ کی نیند کا حال سنائیے. 8 سال کی عمر ہے. دلائل ابو نعیم میں نیند کیسی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. اے راہب، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا. یہ 8 سال کی عمر مبارک میں فرما رہے ہیں. جب یہ ختم نبوت اس نے دیکھی اور چوما تو اس کے تمام رونگٹے بال کھڑے ہو گئے. قریش کہنے لگے راہب بڑا عقیدت مند ہو گیا ہے محمد کا. اس کے بعد سارے آپ کے حوالے سے دیکھتے رہے، دھیان کرتے رہے، اور جناب ابو طالب فکر مند ہو گئے. اب آقا علیہ السلام کی اس عمر مبارک میں آپ کا شعور یہ تھا کہ آپ نے بتوں کے نام سے نفرت کی، بتوں کی قسم کو رد کر دیا، اور فرمایا اس عمر میں بھی میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں نے پتھروں اور بتوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کی ایک بوٹی نہیں چکھی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے رسالت پر مبعوث کر دیا. یہ شعور تھا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں. اس واقعہ کو امام طبرانی نے، امام ترمذی کا تو میں نے بیان کر دیا، اس کو امام بہقی نے دلائل میں بھی بیان کیا ہے، دلائل نبوت میں جو امام بہقی کی ہے، اور پھر اسے امام طبرانی نے بیان کیا ہے. اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے اس کو صحیح کہا. امام ابو بکر الخرائطی نے بیان کیا ہے. پھر امام بہقی نے کہا ہے کہ اس واقعہ کی حدیث جو کی روایت کی پوری سند موصول متصل ہے. اور پھر اگلی بات وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت میں جتنے راوی ہیں، ہر ایک راوی صحیح کا راوی ہے، ہر ایک راوی حدیث صحیح کا راوی ہے. کسی کو بخاری نے روایت کیا راوی سے، کسی سے امام مسلم نے روایت کیا، مگر ایک ایک راوی پوری سند کا ایسا ہے جو احادیث صحیحہ کا راوی ہے. امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا. اس وجہ سے امام ابو نعیم اور ابن مندہ ان دونوں نے، عجیب بات ہے کہ بحیرہ راہب کو صحابہ میں شمار کیا. جمہور کا مذہب یہ نہیں ہے، ان کے ہاں صحابی ہونے کی شرائط اور ہیں، مگر صرف امام ابو نعیم اور امام ابن مندہ نے صحابہ میں شمار کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تھا، پہچانا تھا، اور آپ سے باتیں روایت کی جو کتب میں حدیث و سیرت میں ہم تک پہنچی. اور حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس سے بہتر سند اور کوئی نہیں جو ثابت اور صحیح ہو. اور کئی طرق سے یہ واقعہ بحیرہ راہب کا روایت ہوا ہے. تو میں نے یہ حدیث کتب حدیث اور کتب سیرت سے مختصراً آپ کو سنا دی تاکہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا ایک واقعہ، ایک دن کا واقعہ آپ کی نگاہ میں ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی سے کس شان کے ساتھ نوازا تھا، اور آپ کے اوصاف، علامات، کرامات اور مقامات کو کتنی تفصیل کے ساتھ پہلی کتب الہیہ میں بیان کیا تھا. انبیاء تو بیان کرتے ہی تھے اپنے زمانوں میں، یعنی بحیرہ راہب جیسے لوگ جن کے پاس بنی اسرائیل کی کتب تھی کس طرح پہچان رکھتے تھے آقا علیہ السلام کی نیند کے احوال کی، آپ کی بیداری کے احوال کی، کہ آپ کی ولادت سے پہلے والدین وفات پا چکے ہوں گے، یتیمی میں پلیں گے، یہ عمر ہوگی، کندھوں کے درمیان ختم نبوت ہوگی، یہ عادات ہوں گی، بادل سایہ کر کے چلے گا، درخت شجر و حجر سجدہ کریں گے. کیا کیا شان تھی جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی پہلی کتب میں جو انبیاء پر نازل ہوئی درج نہیں کی تھی، درج نہیں کی تھی. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو تورات اور انجیل میں حضور علیہ السلام کی شانیں لکھی ہوئی پاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں. اللہ کا کتنا کرم،
اس ہستی کی امت میں ہمیں شامل فرمایا۔ سو آپ سے محبت اور آپ کے ساتھ تعلق عشقی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی جھلک پیدا کرو، اتباع پیدا کرو۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آقا علیہ السلام کی عادات، آقا علیہ السلام کی سچائی، صداقت، برائی سے نفرت، ایک ایک چیز آپ کی سیرت میں، کردار میں، طبیعت میں، مزاج میں جھلکتی نظر آنی چاہیے۔ اگر مزاجوں میں سچائی نہیں ہے تو حضور سے محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعتوں کے اندر سچائی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، محبت و مودت نہیں ہے، خوش خلقی نہیں ہے، تواضع انکساری نہیں ہے، دوسروں کی پرواہ کرنا، خیال رکھنا، دوسروں پر نگاہ رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، دوسروں پر عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس کی اچھائی کو بیان کرنا، برائیوں کو چھپانا، اگر یہ خوبیاں آپ کی سیرت اور کردار اور طبیعت اور مزاج میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے آقا علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے اور محبت کا جو فیض ہے اس پیالے میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں پڑا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جو عکس ہے اسے اپنی زندگی اور اپنی سیرت کے آئینے میں لے آ، اور اس کا طریق یہ ہے کہ عبادت کریں اور اپنی سیرت کو سنواریں، اخلاق کو سنواریں، جب بات کریں تو سچائی کی بات کریں، کسی کی نہ برائی کریں نہ برائی کہیں، نہ برائی کریں نہ برائی کریں نہ کہیں، جب کریں اچھائی کریں اور جب بولیں اچھائی کا بولیں، دوسروں کی اچھائی بیان کریں، برائی سے، گناہ سے، کفر سے، شرک سے، عیب سے نفرت کریں مگر عیب دار سے نفرت نہ کریں، استقامت رکھیں حق پر، صداقت پر، سچائی پر، آپ کا کردار، آپ کا تقوی، آپ کی سیرت، آپ کی طبیعت روشن ہو نور کی طرح، آقا السلام کی سیرت کا آئینہ ہو۔ منہاج القرآن کا قیام کا یہی مقصد اور یہی پیغام ہے۔ اور آج یہ جو لیلۃ المولد النبوی ہے، میلاد پاک کی رات، اس کا میسج یہ ہے جو میں نے آپ کو دیا، اسے لے کر جائیں اور سیرت طیبہ کے فیض کی شمعیں اپنی زندگی میں جلائیں، زندگیوں کو روشن کریں، تاریکیاں ختم کریں اپنی زندگی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اس مشن کو آباد رکھے، اور حضور علیہ السلام کی محبت اور اتباع میں آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ابد الآباد تک اس مشن کو توفیق دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرتا رہے، اور اس کے کارکن، بچے، بچیاں، نوجوان، مرد، عورتیں شمع اٹھا کر اس دین کی، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پیغام کی پیام بر بنی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔